یہ محمد عبداللہ تم کیا کر رہے ہو؟ کر سکتے جی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے کہ جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ منکرین خدا رسول اسی قرآن کی بدولت دنیا کی عظیم ترین رہنما بن گئے۔ آج بھی جبکہ انسانیت پر گمراہی اور لادینیت چھا رہی ہے، ضرورت ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات میں روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ اصولی طور پر ہم قرآن پاک کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تعلیمات قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تفہیم قرآن پاک کو پر پڑھتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے، جب تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہم اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے، جب تلاوت نہیں کریں گے تو ہم اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ جب قرآن کا معنی اور مطلب ہی نہیں سمجھے تو قرآن پر عمل کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے ہم تلاوت قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، لیکن یہ بھی یاد رہے جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اس پر موقوف۔ مثلا محمد عبداللہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو یعنی چھوٹے کاف والے تا سے پڑھیں تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ کھالو اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی سنگین ہم اکثر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے ہمیں تجوید کا نہیں پتا۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تمیم۔ تجوید کا لغوی معنی قرآن پاک کو صحیح تجوید کا لغوی معنی ستھرا یا کھڑا، ستھرا یا کھڑا۔ کھڑا کرنا۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ستھرا یا کھڑا کرنا، ستھرا یا کھڑا کرنا، قرآن پاک کو صاف ستھرا کرنا۔ ٹھیک ہے، تجوید کا لغوی معنی ہے ستھرا یا کھڑا کرنا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1 آپ سنائیں۔ افضل العبادت تلاوت القرآن، یعنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ حدیث نمبر 2 سنائیں۔ من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات، جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ جی، من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات، یعنی جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہے اگر صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے تو۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3 خزیمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو پڑھے دوسرے کو۔ یعنی تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس سلسلے میں کئی اور احادیث موجود ہیں، مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب قرآن پاک صحیح پڑھیں گے، جیسا قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر نازل ہوا، آپ نے پڑھا اور صحابہ کو تعلیم دی، ورنہ بجائے ثواب کا الٹا گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے قرآن پاک پڑھا، صحابہ کو تعلیم دی، اگر ہم اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہم ثواب کے حقدار ہیں، اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ کریں گے۔ جی، حدیث نمبر 4 سنائیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو الٹا قرآن پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جی، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار آپ ارشاد فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پاک الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا، تجوید کا لغوی ستھرا یا کھڑا کرنا۔ آپ بتائیں تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ستھرا یا کھڑا کرنا۔ کس کو؟ قرآن پاک کو صاف ستھرا پڑھنا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا،
ہاں کس قرآن پاک یعنی تجوید کا مقصد کیا ہے آپ بتائیں. قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے. قرآن تجوید کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو کس طرح بنا رہے ہیں. تجوید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے. صحیح پڑھنا یہ تجوید کا مقصد ہے. اب اس کی غرض و غایت محمد عبداللہ آپ سنائیں. فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان مرد عورت پر حاصل کرنا واجب ہے. اس کتابی صورت میں علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. ہاں اس کی غرض و غایت تجوید کی غرض و غایت فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان مرد عورت پر یہ علم حاصل کرنا واجب ہے. کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. جیسا قرآن پاک میں اللہ سونا ارشاد فرماتے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں فاطمہ؟ الذین آتیناہم الکتاب جس سے سوال ہوتا ہے اردو کیا کر. یتلونہ وقت تلاوت. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. کیسے تلاوت کرتی ہیں وہ لوگ؟ قرآن ترتیلا. قرآن پاک کو میٹھا ٹھہر کر پڑھو. ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو. حروف کی پہچان فن تجوید سے ہوتی ہے. تجوید سے ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا پوچھا گیا؟ تمیل. کا معنی کیا ہے؟ ہاں ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ہاں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا یعنی کہاں کیسے شروع وقت کیا جائے اور کہاں کس طرح شروع کیا جائے. شاباش. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کہاں وقف کریں پھر کس طرح کیسے شروع کریں. یہ کس سے پوچھا گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. ہاں بیٹا دیکھو آگے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حتم اللازم من لم يجد القرآن. یہ آپ شعر سنائیں. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ علامہ جزری کیا فرماتے ہیں؟ والأخذ بالتجوید حتم اللازم بل لم یجد القرآن حاصل. تو تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے. جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے. ہاں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حتم اللازم من لم یجد القرآن حاصل. تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے اور لازم ہے. جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے. اب یہ کوئی کہے نا جی قرآن پاک اتنے 100 سال پہلے تجوید کے ساتھ نازل ہوا. آپ کہیں جی دیکھو کیا لکھا ہے. یہ کتاب دکھانی ہے جو کہ پوچھے تو کہنا ہے لکھا ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. جی محمد عبداللہ. اس لیے تو شان یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالی تجوید کے ساتھ نازل کر اس حق تعالی سے ہم تک پہنچا ہے. ہاں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. اس قرآن کی شان یہ ہے اللہ پاک نے اس کو تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا اور تجوید ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. جی آگے لکھا ہے اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَن يَعْلَمُوا. قرآن پڑھنے والوں پر یہ بات پکی طرح فرض ہے قرآن کو آگے سے پہلے ان کو جان لے. قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تجوید کو جان لے. تجوید کا لغوی معنی یہی ہے سرایا کھڑا کرنا. تجوید کا مقصد یہی تھا قرآن پاک کو صحیح سے پڑھا جائے. اس کی غرض و غایت بھی یہی تھی. یہ ہر شرعی طور پر مسلمان مرد عورت پر حاصل کرنا واجب ہے. کتابی صورت میں کرنا واجب آیا ہے. اللہ سبحانہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. جیسا کرنے کا حق کیسے کرتے ہیں؟ قرآن ترتیلا. ان کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو.
वरतिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, हरफ को एक दूसरे से जुदा कर। ये नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल, ये कुरान पाक पढ़ने का तरीका सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ो। आगे मेरे और आपके प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, ये अबू दाऊद और निसाई के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आप फरमाते हैं कुरान करीम को अपनी आवाज से आरास्ता करो, अच्छे तरीके से पढ़ो जैसा कि इसका हक है। ठीक है, खफ्सुस सौती व तहसीनुस सौत, कुरान करीम को अपनी आवाज में जी लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन व हिल्यतुल कुरान, हर चीज के लिए एक जेवर होता है। कुरान का जेवर खुश आवाज़ी है। मेरा बेटा इस कुरान पाक को ना गलत पढ़ना है और ना किसी को पढ़ने देना है, ना गलत पढ़ने देना है। कुरान पाक तजवीद ही के साथ नाज़िल हुआ और तजवीद ही के साथ हम तक पहुंचा है। हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। पढ़ाने वाली हदीस कौन सी है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी हम मेरे से भी और आप लोगों से भी बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। और बेटा आप लोगों ने ये पढ़ कर ना आगे निकलना है, आगे तबलीग करनी है, लोगों का कुरान पाक सही करना है, चाहे घरों के अंदर, चाहे मसाजिद मदरसों के अंदर, जहां जहां भी कुरान पाक पढ़ा जाता है आप सुने। जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कुरान पाक सही पढ़ा जाता है या गलत पढ़ा जाता है। ठीक है मेरा बेटा? हाँ, आगे बेटा हरूफे हल्की, हरूफे हल्की खजामा कितने हैं? 6। कौन कौन सा? हमजा, हमजा, ओइन, ओइन, शाबाश, हरूफे हल्की 6 हैं। हमजा, हमजा, हा, आइन, हा, ओइन, क़ाफ, ये कितने रूफ हैं? 6। हुरूफ़े क़लक़ला 5, कितने हैं? 5। मोहम्मद अब्दुल्ला हुरूफ़े क़लक़ला 5। कौन कौन सा? क़ाफ़, क़ाफ़, बा, जीम, दाल। इनको इकट्ठा करें, इनका मजमुआ क्या बनेगा? कुतुबुजद। और अब क़लक़ला का लुग़वी माना क्या है? जुम्बश, कुव्वत। हाँ शाबाश। हुरूफ़े शजरिया 3। कौन कौन सा? जीम, शीन, या। हुरूफ़े लताविया 3। कौन कौन सा? राल, ला। हुरूफ़े मुतइया ज़रूफ़ 3। ता, दाल, तो। हुरूफ़े सफीरिया 3। जब सवाल होता है तो किया करें जी। ज़ा, सीन, साद। ज़ा, सीन, सफीरिया का लुग़वी माना क्या है? सीटी। सीटी जी। अलिफ से लेकर या तक कितने हरूफ हैं? 24। अलिफ से लेकर या तक कितने हरूफ हैं? तमीम 29। तुम क्यों कह रहे हो? हैं गंदे बच्चे हो तुम, हैं गंदे बच्चे। कितने हरूफ हैं? 29। अलिफ से लेकर या तक कितने हरूफ हैं? 29। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ है। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ है। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं। 29 हरूफ है। तो कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका एक मखरज है और कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका अलग मखरज एक है लेकिन हरूफ अलग है। सबसे पहले जी तमीम। अलिफ, अलिफ मखरज, जोफ़े दहन,
جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ मुंह के खाली हिस्से को। با बा दोनों होठों की तली। تا ता नोक जुबान स्नावलिया की जड़ें। تا था नोक जुबान स्नावलिया के मसूड़े। جیم जीम दरमियान जुबान दरमियान तालु। شا वस्ते हलक। خا खा इब्तिदाई हलक। دال दाल नोक जुबान स्नावलिया की जड़ें। رال वा नोक जुबान स्नावलिया के मसूड़े। را را नोक जुबान मार्ग पुष्ट मुकाबिल का तालु। مقابل کا تعلق زبان کے ساتھ نام سناؤ नोक जुबान की जड़ नोक जुबान मार्ग पुष्ट کیا کر رہے ہو زبان کی جڑ نوک زبان پشت لسان پتر لسان اکثر آفا وسط آفا ادن آفا ادنی آفا حلق کے 3 نام بتاؤ ابتداء علق وسط علق انتہا علق ہاں آگے زا سین صاد زا سین صاد حروف استیلیہ یعنی حفظ ثانیہ زبان اس کا مخرج بتائیں اس کا مخرج زبان کی جڑ سنایا سفلا کے کیا کنارے کر رہے ہو جی آپ نوک زبان سنایا سفلا کے کنارے نوکے زبان سنایا سفلا کنارے معاک کے ساتھ سنایا الیا الیا آگے شین شین بوم ٹینٹ سیٹ کر لے اس کے ٹینٹ سیٹ کر لے ادھر ایک بات ذہن میں رکھ لینی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھنا کیوں دیکھو بیٹا با کا مخرج ہی ہو رہا ہے اور وا کا مخرج بھی ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا لہن چلی ہو جی جلی بیٹا محمد عبداللہ حرف کو حرف سے بدل دینا یہ کون سی غلطی ہے لہنے چلی لہن جلی تو لہن جلی کون سی غلطی ہے حرام غلطی حرام غلطی کیا ہم قرآن پاک کو حرام پڑھیں گے نہیں نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے پڑھیں گے اور نہ پڑھنے دیں گے صحیح لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الضالین با کا مخرج کیا ہے وا کا مخرج کیا ہے ظا زا نہیں ظا واہ بتاؤ کرسا میں بتاؤں کرسا میں بتاؤں نوک کیا ہو گیا آپ کو سبق نہیں یاد کیا گندے بچے نہ بنے سبق یاد کریں وا کا مخرج ہے نوکے زبان سنایا الیا کے مسورے اور داد کا مخرج ہے حافظ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داروں کی جڑیں داد اور زا کا کتنا فرق ہے اگر داد کی جگہ ہم زا پڑھیں گے زاد کی جگہ ہم داد پڑھیں گے تو کتنا گناہ ہوگا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا پر لعنت کرتا ہے یہ حدیث پاک ہے سمجھدار بچے بنے ٹھیک ہے آگے ہے عین غین ابتداء علق فا فا سناولیا کے کنارے شفت اور شفت سفلا کا تر حصہ اوف قاف زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ نرم حصہ قاف زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ ہے کیف زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ سخت حصہ لام طرف لسان میں جو ایک سے سناولیا تک مقابل کا تعلق میم دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ نون طرف لسان میں رانیات سناولیا تک مقابل کا تعلق واو 19 منٹ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے واو ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے انتہائی حلق حمزہ حمزہ انتہائی حلق یا یا درمیانے زبان درمیانے تعلق یہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں
اب دھیان کرے میری طرف, کوئی بچہ نہیں بولے گا, سنیں گے. نوکے زبان ثنایا اولیہ کی جڑوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. نوکے زبان ثنایا اولیہ کی جڑوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تا, دال, قاف. اب نوکے زبان ثنایا اولیہ کے مصوروں سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں. را, ثا, وا, ثا, رال, وا. یہ بھی 3 حروف نوکے زبان ثنایا اولیہ کے مصوروں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ثنایا اولیہ کون سے ہیں؟ تمیم. اوپر کے 2 دال, اوپر والے 2 دال ثنایا اولیہ, اور نیچے والے ثنایا سفلا. ٹھیک ہے, ثنایا سفلا نیچے والے, ثنایا اولیہ اوپر والے. نوکے زبان ثنایا اولیہ کے مصوروں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. آگے ہے جیم, یہ بھی 3 حروف ہے. مخرج جیم, درمیانے زبان, درمیانے تالو. جیم, شین, یا. آپ سیدھا دونوں بیٹھ دیں تو پہلے سے پہ جیم, شین, یا. درمیانے زبان, درمیانے تالو. جیم, شین, یا, ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. آگے ہے ہا, یہ 2 حروف ہیں. ہا اور عین وسط حلق. غین, خا ابتدائے حلق. دال, رال. نوکے دال کا مخرج ہے نوکے زبان ثنایا اولیہ کی جڑیں, رال کا مخرج ہے نوکے زبان ثنایا اولیہ کے مصورے. را, نوکے زبان مائل با پشت اور مقابل کا تالو, یہ را کا مخرج ہے. زا, سین, صاد, نوکے زبان ثنایا سفلا کنارے مع اتصال ثنایا اولیہ. یہ 3 حروف ہیں, سیٹی والے حروف, یہاں سیٹی نکلے گی. آگے ہے شین, درمیانے زبان, درمیانے تالو. ضاد, حافظ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داروں کی جڑیں. ٹھیک ہے. آگے ہے وا, نوکے زبان ثنایا اولیہ کے مصورے. تو نوکے زبان ثنایا اولیہ کی جڑیں. عین وسط حلق. غین ابتدائے حلق. فا, ثنایا اولیہ کے کنارے اور شفت سفلا کا تر حصہ. او, زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. کیف, زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. لام, طرف لسان اور دواہک سے ثنایا اولیہ تک مقابل کا تعلق. میم, دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ. نون, طرف لسان اور انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق. واو, دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناکمام ملانے سے ادا ہوتے ہیں. ہا, انتہائی حلق. حمزہ, انتہائی حلق. یا, درمیانے زبان, درمیانے تعلق. اب الف, واو, الف, یا مدہ اور غیر مدہ. واو مدہ یا غیر یا مدہ, ان کا مخرج ہے جوف دہن. ٹھیک ہے. یہ بیٹا الف سے لے کر یا تک 29 حروفوں کی مشق اچھے طریقے سے کرنی ہے. جی محمد عبداللہ, مد کا لغوی میں نا کیا ہے؟ دراز یا لمبا کرنا. لمبا کرنا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کی میں آگے آپ کو تشریح بتاؤں گا. بند کر دیں اس کو.